رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے پناہ کرم ہے۔ یہ پروگرام شخصی ضرور ہے، مگر آپ تمامی حضرات اتنا جان لیں کہ ہر وہ پروگرام جس پروگرام میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، وہ پروگرام چاہے لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد کیے جائیں یا 10,000 روپے خرچ کرنے کے بعد وہ پروگرام کیا جائے، وہ پروگرام جس پروگرام کو نسبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حاصل ہو جائے، پھر وہ پروگرام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا ہے۔ بڑے لفافے سے کوئی پروگرام بڑا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، ہم اپنے آپ کو سیٹ کر چکے ہیں کہ جس پروگرام میں 40,000 کا لفافہ لینے والا خطیب آئے، 50,000 کا لفافہ لینے والا شاعر آئے، اسی جلسے کو ہم بڑا جانتے ہیں، اور ہمارا یہ احساس بولتا ہے کہ جب تک باہر کا کوئی خطیب 50,000 کا لفافہ لے کر کے نہیں آئے گا، تب تک ہمارا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جلسے لفافوں سے کامیاب نہیں ہوتے ہیں، جلسہ مصطفیٰ کی نظر عنایت سے کامیاب ہوا کرتا ہے۔ جس جلسے پر مصطفیٰ کی نظر ہو جاتی ہے، ایک خطیب جو باہر سے آیا 50,000 کا لفافے کی بات کر کے آیا، 15,000 20,000 کے نذرانے کے ڈیمانڈ پہ آیا، وہ علاقے کی سرگرمیوں کے حوالے سے کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ ایک ڈاکٹر آپ کے یہاں آ رہا ہے، برسوں سے آپ کا علاج کر رہا ہے، آپ کی زبان سمجھتا ہے، آپ کے لینگویج کو جانتا ہے، آپ کے احساسات کو محسوس کرتا ہے، اور وہ ڈاکٹر جو آپ کے گھر میں بارہا آتا ہے اور دوائی دے کر کے جاتا ہے، ضرورت پڑنے پر انجیکشن لگا کر جاتا ہے، اس ڈاکٹر سے بہتر علاج وہ بڑا ڈاکٹر جس کے پاس ہزاروں لوگوں کی لائن لگی رہتی ہے، وہ اتنا بہتر علاج کر ہی نہیں سکتا ہے جتنا بہتر علاج وہ کمپاؤنڈر آپ کا کر دے گا جو آپ کے گھروں میں جس کا آنا جانا ہے۔ ایک خطیب 40,000 روپے کا لفافہ لے کر کے یہاں سے چلا گیا، مگر علاقے میں کن چیزوں کی ضرورت ہے اس ضرورت کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ آپ نے 1,00,000 2,00,000 روپے اس جلسے میں خرچ کر دیے۔ صبح چائے کی دکان پہ آپ کی گفتگو ہوتی ہے، فلاں مولانا فلاں جگہ سے آئے تھے، بڑی اچھی تقریر ہوئی، فلاں مولانا فلاں جگہ سے آئے تھے، بڑا اچھا خطاب ہوا۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے مولانا بول کر کیا گئے، تو آپ کا جواب ہوتا ہے کہ ہم جاہل آدمی، ہم تو مورکھ ہیں، ہم کو نہیں پتا کہ مولانا بول کیا رہے تھے۔ آپ کو نہیں پتا، مولانا تقریر کر کے 1 گھنٹے کی چلے گئے، مگر مسجد کا جو امام ہوتا ہے وہ ہر ہفتہ علاقے کی سرگرمیوں کو پیش کرتا ہے، علاقے میں کب کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ان ضرورتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، مگر آپ 12:15 میں اذان ہوتی ہے، 12:30 بجے سے تقریباً امام صاحب کی تقریر شروع ہو جاتی ہے۔ ایک عالم جو آج یہاں تقریر کر رہا، ایک خطیب جو کل بنارس میں تقریر کیا، پرسوں وہ کشن گنج کے علاقے میں تقریر کرے گا، پبلک الگ الگ ہے، بولنے والا وہی ہے۔ ممکن ہے کہ مواد جو کل بنارس میں گفتگو ہوئی تھی وہی گفتگو کشن گنج میں ہو جائے گی، یہ ممکن ہے کہ وہی گفتگو یہاں ہو جائے گی، مگر مسجد کا جو امام بولتا ہے، پبلک وہی، بولنے والا وہی، سامعین وہی، جگہ بھی وہی ہے۔ جب ایک امام بولے گا تو 1 ہفتے کی تیاری کے بعد بولے گا، 1 ہفتے کی تیاری کے بعد وہ اپنے لبوں کو کھولتا ہے۔ کیا مطلب؟ مسجد کا امام جو تقریر کرتا ہے، ہماری سرگرمیوں کو پیش کرتا ہے، جب جن چیزوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ضرورتیں ہماری وہ امام پوری کرتا ہے، مگر ہم امام کی تقریر سننے کے لیے کبھی بھی وقت سے پہلے جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور فلاں جگہ کا پوسٹر آ گیا، اس جلسے میں جانے کے لیے ہزاروں لوگ بھیڑ لگاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ جلسوں میں جانا بند کر دیں، جلسوں میں جائیں، جلسے کی ضرورتیں آپ محسوس کرتے ہیں، جلسوں میں آپ جاتے ہیں، علماء کے بیانات سنتے ہیں، شورا کے حسین آواز میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشان میں مدد سرائی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو آپ ملاحظہ کرتے ہیں، مگر مسجد کا جو امام بولتا ہے اس امام کی گفتگو کی قدر
قدر ہونی چاہیے، اس امام کے لہجے کی قدر ہونی چاہیے۔ وہ 50,000 کا لفافہ لینے والا عالم اتنی اچھی بات نہیں کر سکتا ہے جتنی اچھی بات میری مسجد کا امام کر جائے گا، جتنی اچھی بات ہمارے محلے کا امام کر جائے گا۔ اس لیے ہمیں ان کی قدر ہونی چاہیے۔ 24 گھنٹے امام کے پیچھے پڑ جانے سے ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، 24 گھنٹے امام کی غیبت اور امام کی چغلی کرنے سے ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ احساس ہونا چاہیے کہ انسان اپنی 60 سالہ زندگی میں 15 سال نکل گئے بالغ ہونے میں، 15 سال میں آپ بالغ ہوئے۔ اگر روزانہ آدمی 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو اس 8 گھنٹے کا حساب لگائیں اس 60 سالہ زندگی میں۔ 60 سال کی عمر اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی، اس 60 سال میں 15 سال میں آپ بالغ ہوئے۔ اگر روزانہ آدمی 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو 20 سال اس کے کام کرنے میں نکل گئے۔ اگر روزانہ آدمی 8 گھنٹے سوتا ہے تو 20 سال اس کے اب سونے میں گزر گئے۔ 15 میں 20 سال، 15 میں 20 سال جوڑ دو، کتنے ہو گئے؟ پھر اور 20 سال جوڑ دو سونے کے، یہ 40 اور 50 اور 5 55 کی عمر ہو گئی۔ خدا نے 60 برس کی عمر عطا فرمائی تھی، 55 سال ہم نے گزار دیے، 20 سال کام کرنے میں، 20 سال سونے میں، 15 سال میں بالغ ہوئے۔ اگر روزانہ صبح کے بریک فاسٹ میں، دوپہر کے لنچ میں، رات کے ڈینر میں اگر 10-10 منٹ کا آدمی وقت دیتا ہے، اس 10-10 منٹ کا حساب کر لیجئے تو 3 سال کھانے پینے میں نکل گئے۔ یہ 2 سال عمر بچی ہے، اس 2 سال میں خدا کی عبادت کرنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، ہفتے میں کبھی ایک بار وہاں جا کر کبھی امام کو پائجامہ دیکھا، کبھی امام کی لگی دیکھا، کبھی امام کی پیشانی دیکھا۔ میں کہتا ہے ظالم، پوری زندگی عیاشی کرتا رہا، پوری زندگی غیبت اور چغلی کرتا رہا، اب آیا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو امام کی لنگی دیکھتا ہے، امام کا پائجامہ دیکھتا ہے، امام کی پیشانی دیکھتا ہے۔ یہ احساس کر کہ تم وہاں کھڑے ہوتے ہو جہاں مصطفیٰ کے صحابہ کھڑے ہوتے تھے، اور تمہارا امام وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں مصطفیٰ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تمہارا امام وہاں کھڑا ہوتا ہے، تمہارا امام وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ احساس رہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علاقے میں، آپ کے اس علاقے میں اگر کوئی عالم علماء کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے اچھی سوچ اور بوجھ کے ساتھ کام کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے تو سپورٹ کرنا چاہیے۔ مولانا خورشید عالم صاحب قبلہ کے والد محترم کا وصال ہوا، ایک حدیث پاک ہماری نگاہوں کے سامنے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ ایصال ثواب کی محفل کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک حدیث پاک مصطفیٰ کی، مصطفیٰ فرماتے امتی امت مرحومہ تذهب الى قبورها ذنوب عليها وعندما تخرج من قبورها لا ذنوب عليها۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے علماء کی توجہ کا طالب صرف اور صرف اس لیے کہ دوران تقریر اگر اس فقیر سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی غلطی واقع ہو جائے تو ہماری اصلاح فرمائے۔ اور آپ کی توجہ اس لیے، آپ کی توجہ کا طالب اس لیے کہ جس مقصد سے آپ آئے ہیں وہ مقصد آپ کا حل ہو جائے۔ میرا وجدان بولتا ہے کہ منبر نور پر بیٹھ کر جو علماء کسی خطیب کو بغور سنتے ہیں تو بولنے والے کا سینہ 56 انچ کا ہو جاتا ہے اس احساس میں کہ اگر دوران تقریر کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی غلطی واقع ہو جائے تو یہ علماء ہماری عاقبت کو بچانے کے لیے کافی ہے۔ میں اپنے تمام علماء سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ دوران تقریر کوئی غلطی واقع ہو جائے تو آپس میں سرگوشیاں کرنے سے بہتر ہے کہ چپکے سے میرے کان میں کہہ دیں۔ میں علل اعلان توبہ کرنے کے لیے راضی ہوں، چونکہ میں اس مولوی کو مولوی ہی نہیں جانتا، میں اس عالم کو عالم ہی نہیں جانتا جو اپنی غلطی کر لینے کے بعد وہ ہر درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ غلطی کو غلطی تسلیم کر لینے والا حقیقتاً سچا عالم ہوتا ہے۔ میں آپ سے بنتی کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپس میں سرگوشیوں سے بہتر، آپس میں کانا پھوسی سے بہتر ہے کہ آپ چپکے سے میرے کان میں کہہ دیں علل اعلان توبہ کر لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کی توجہ اس لیے کہ تھوڑی دیر کی گفتگو آپ توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ جلسوں سے آدمی ایک مقصد لے کر کے اٹھے۔ جلسوں کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ کیا صاحب جلسوں میں بیٹھ کر آدمی انٹرٹینمنٹ کو کا ذریعہ نہ سمجھے جلسوں کو کہ یہاں مزہ لے، فلاں شاعر آئے گا مزہ
ملے گا، فلاں خطیب آئے گا مزہ ملے گا۔ میں کہتا ہوں مزہ لینے کے حوث میں مت رہنا، یہاں بیٹھو تو اصلاح کے غرض سے بیٹھو کہ یہاں بیٹھے تھوڑی دیر 1 گھنٹے کی تقریر سنے، مگر 1 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد جب آدمی یہاں سے اٹھے تو اس احساس کے ساتھ اٹھے اب تک میں سود کھاتا تھا، مگر اب میرے مولانا نے جو تقریر میں کہی ہے کہ 1 درہم کے برابر بھی سود کھانا ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، اب پوری زندگی گزر جائے گی مگر کبھی سود اور بیاج کا پیسے کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ شراب کے حوالے سے علماء تقریر کریں تو آدمی برسوں کا شرابی کیوں نہ ہو، مجمع سے اٹھے تو آدمی توبہ کر کے اٹھے کہ اب آئندہ کبھی شراب کی بوتل کو ٹچ نہیں کروں گا، مگر روزانہ تقریر سننے کے بعد وہی غیبت، وہی چغلی، وہی جھوٹ کا بازار گرم کرنا، وہی لڑکیوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنا، چوک پہ کھڑے ہو کر آنے جانے والی لڑکیوں کو تاڑنا، یہ ہماری عادت ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں جوانی اسی لیے دی تھی خدا نے کہ نوجوان لڑکیوں کو آنے جانے والی لڑکیوں کو تاڑتے رہو۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہو، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہیں تو ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے۔ جب جوان لڑکا ابھی آج سے 4 سال پہلے ریحان نام کے ایک لڑکے کی خبر نیوز پیپر میں چھپی، اس نے کہا کہ فلاں لڑکی سے میں پیار کرتا ہوں، اس کے گھر والے مان گئے مگر لڑکی کے گھر والوں نے ماننے سے انکار کیا، وہ لڑکا پھانسی پر لٹک کر جان دے دیا۔ ریحان نام کے لڑکے نے پہلے چتاونی دی تھی اگر میری شادی مجھ سے نہ ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ میں کہتا ہے ظالم، خدا نے اسی لیے جان دی تھی کیا کہ ایک بے حیا لڑکی کے چکر میں پڑ کر اپنی جان برباد کر دی جائے، اس کے لیے جان دی جائے۔ جان کس کے لیے ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں؟ اگر جان دینی ہے تو ایک لڑکی کے پیار میں نہیں، جان دینی ہے تو مصطفیٰ کی محبت میں جان دو، مصطفیٰ کے عشق میں جان دو۔ جو مصطفیٰ کے عشق میں جان دیتا ہے خدا اسے ابدی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ جو مصطفیٰ کے عشق میں جان دیتا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں؟ چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کر آنے جانے والی لڑکیوں کو تاڑنا، جس کو تم دیکھ کر کے تعریف کرتے ہو وہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ نہیں ہے۔ کون ہے سب سے حسین چہرہ؟ حضور سیدنا شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty۔ وہ میرے پیغمبر کو خدا نے وہ خوبصورتی عطا فرمائی ہے، دنیا کے تمام خوبصورت چہرے ایک طرف اور آمنہ کا لال کا چہرہ ایک طرف، دنیا کے تمام خوبصورت چہروں پہ آمنہ کے لال کا تلوہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ خدا نے میرے پیغمبر کو خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ محبت کرنی ہے تو مصطفیٰ سے اپنے بچوں کو یہ احساس دلاؤ، اپنے بچوں کو ان چیزوں کا درس دو۔ ہمارا بچہ جب ہمارے جیب سے موبائل نکال کر جب پب جی کھیلتا ہے، میرا بیٹا جب فری فائر کھیلتا ہے تو باپ وہاں پہ گلچھرے اڑاتا ہے، اپنے چہرے پہ تبسم بکھیرتا ہے، قاقہ بازی کے ساتھ اپنے دوستوں سے چرچا کرتا ہے میرا بیٹا بہت تیز ہے، میرا بیٹا فری فائر کھیلنا جان گیا، میرا بیٹا پب جی کھیلنا جان گیا۔ میں کہتا ہے ظالم، اپنے بیٹے کی بربادی پر بربادی کا تماشا دیکھ رہا ہے، کل جب تیری ٹھکائی ہوگی، جب کل تیرا حشر ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اپنے باپ کے اپنے بیٹے کی زندگی کے بارے میں آج سوچو، تمہارا بیٹا آج فری فائر کھیل رہا ہے، کل تیرا بیٹا کوئی بڑا گیم کرے گا، اس وقت کسی مولوی کے پاس مت آنا کہ تعویذ دے دیجئے میرا بیٹا بگڑ گیا، پیر صاحب کا چکر مت کاٹنا، تعویذ دے دیجئے میرا بیٹا برباد ہو رہا ہے۔ خدا سلامت رکھے مولانا خورشید کے والد محترم کو قبر میں جا کر سکون کی زندگی محسوس کر رہے ہوں گے اور خدا نواز رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول کی محبتوں کے صدقے مولانا خورشید کے والد محترم نے اپنے بیٹوں کو شرابی نہیں بنایا، اپنے بیٹے کو بے حیا نہیں بنایا، نبی کونین کی وراثت کا عالم بنایا۔
اسی لیے حضور فرماتے ہیں خدا نے اگر تمہیں 4 اولادیں دی ہیں، ان 4 اولادوں میں سے کسی ایک کو حافظ قرآن بنا دینا، کل جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے تمہارا بیٹا تمہاری قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھ دے گا، اس کے فاتحہ کی برکت سے خدا تجھے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، مگر میرے پیغمبر جو فرما دے وہ بات کبھی ٹل نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ میرا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے، وہ جو بولتا ہے اللہ رب العزت کی مرضی سے بولتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ تذهب الى قبورها ذنوب عليها وعندما تخرج من قبورها لا ذنوب عليها۔ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، بیہقی شریف کی حدیث پاک ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری امت مرحومہ ہے، جب وہ قبر میں جائے گی گناہ کا انبار لے کر جائے گی، گناہ سے لت پت ہوگا، گناہ میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ عندما تخرج من قبورها، جب وہ قبر سے باہر نکلے گا لا ذنوب علیہا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ میرے پیغمبر سے پوچھ اے مصطفیٰ، قبر میں گیا تھا گناہگار بن کر گیا تھا، مگر اب قبر سے باہر نکل رہا ہے تو گناہ سے پاک اور صاف ہو کر نکل رہا ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ آپ کی دوسری حدیث پاک میری رہنمائی کرتی ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، یعنی جب تک آدمی زندہ رہے گا نماز پڑھے گا، زندہ رہے گا روزہ رکھے گا، زندہ رہے گا حج کرے گا، زندہ رہے گا زکات دے گا، زندہ رہے گا صدقہ دے گا، زندہ رہے گا نیک کام کرے گا۔ اے مصطفیٰ قبر میں گیا تھا گناہگار بن کر، قبر میں گیا تھا گناہ کا انبار لے کر، قبر میں جا کر کون سی نماز پڑھی، قبر میں جا کر کون سا روزہ رکھا، قبر میں جا کر کس کا حج کیا، قبر میں جا کر کون سی زکات دی؟ اے مصطفیٰ جب کوئی نماز نہیں پڑھی، جب کوئی روزہ نہیں رکھا، جب حج نہیں کیا، زکات نہیں دیا قبر میں جا کر، تو اے مصطفیٰ قبر سے نکل رہا ہے تو گناہ سے پاک اور صاف کیسے ہو گیا؟ تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں چونکہ میرے پیغمبر کی نظر قیامت تک کے لیے ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سن رہے ہیں کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور زور سے کہیں یا حبیب اللہ۔ اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رحم خدا را رحم، یہ فلسفہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ تذهب الى قبورها ذنوب عليها وعندما تخرج من قبورها لا ذنوب عليها باستغفار المؤمنین۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب قبر میں گیا تھا گناہگار بن کر گیا تھا، مگر اب قبر سے نکل رہا ہے تو گناہ سے پاک اور صاف ہو کر، یہ کس کا کرشمہ ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں مومنوں کی مغفرت کی دعاؤں کی برکتوں سے خدا نے اس کے گناہوں کو معاف فرمایا ہے۔ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، مولانا خورشید عالم کے والد محترم کو یقیناً اس کا ثواب ملے گا۔ یہ ایصال ثواب کی محفل کا ثواب الگ ہے، مگر بیٹے کو عالم دین بنایا اس کا انعام الگ سے نوازے گا خدا۔ یہ ہمارا وجدان بولتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ سبوں کو یا ایک زیادہ ہے؟ تھوڑا سا ایک کو کم کر کے آواز کھول دے تاکہ آواز سمجھ میں آئے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں آپ سب الحمدللہ۔ اللہ رب العزت آپ سبوں کی محبتوں کو سلامت رکھے، بے پناہ محبتیں ہیں آپ کی۔ اللہ رب العزت ہم تماموں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاہنے والا، مصطفیٰ سے محبت کرنے والا، جو مصطفیٰ سے سچی محبت کرتا ہے اپنی زندگی آوارگی میں نہیں گزارتا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے بزرگوں کے حکایات کو، اپنے بزرگوں کی کہانیوں کو اپنے بچوں کو سنائے تاکہ آپ کے بچوں کی لائف سنور جائے۔ میں کہتا ہوں 3 سال کے بچوں کو دکان میں ہم لے کر کے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیک خریدے، مگر ہمارا بچہ کرکرے کے پیکٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہمارا بچہ ٹیڑے میڑے کے پیکٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں موٹو اور پتلو چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس بچے کے دماغ میں موٹو پتلو کی تصویر کیسے آ گئی؟ اس بچے کے دماغ میں ٹیڑے میڑے کے پیکٹ کا وجود کیسے آ گیا؟ وہ بچہ کرکرے کے پیکٹ کو کیسے پہچانتا ہے؟ جب ہم تمہیں بولتے ہیں اپنے بچوں کو تہذیب دو، تم یہ بول کر کے قائل لگاتے ہو ابھی وہ بچہ ہے حضرت،
ابھی وہ بچہ ہے، وہ ابھی بدماشی نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ جب بڑا ہو جائے گا تو شعور آ جائے گا، جب بڑا ہو جائے گا تو خود سیکھ جائے گا۔ یہ بچہ ہے بول کر اپنے بچوں کی لائف کو برباد کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں 3 سال کا بچہ اگر کرکرے کے پیکٹ کو پہچان سکتا ہے، 3 سال کی عمر کا بچہ اگر تیرے میرے کے پیکٹ کو پہچان سکتا ہے، اگر اس بچے کے ذہن کی سازی کی جائے، اس بچے کا ذہن باز کیا جائے کہ میرا وجدان بولتا ہے، وہ بچہ جانے گا گنبد خضرا کسے بولتے، وہ بچہ جانے گا خانہ کعبہ کسے بولتے۔ تمہارا بچہ 3 سال کا ہے، اس کے دماغ میں کرکرے کا پیکٹ بعد میں بیٹھانا، تمہارے بچے کو گنبد خضرا کی تصویر دکھانا، تمہارے بچے کو خانہ کعبہ کی تصویر دکھانا۔ اگر آج وہ محبت سے دیکھے گا، آگے اگر آج وہ محبت سے دیکھے گا، خدا نے کرم فرما دیا، آج تصویر میں دیکھ رہا ہے، کل حقیقی گنبد خضرا کا نظارہ ہوگا۔ اپنے بچوں کی لائف کے حوالے سے کبھی اپنے بچوں کو بیٹھا کر، اپنے بچوں کو اپنے گھر کے تمام افراد کو بیٹھا کر، یہ گھر کا جو مسئول آدمی ہے، جو ذمہ دار آدمی ہے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو بیٹھا کر سمجھائیں کہ غوث اعظم کون تھے، حضور سیدنا شہباز رضی اللہ بھاگل پوری کون تھے، حضور مخدوم عالم پناہ کون تھے، خواجہ غریب نواز کون تھے، حضور اعلیٰ حضرت کون تھے، مجاہد ملت کون تھے۔ 5 وقت کا نماز پڑھنے والا آدمی یہ سوچتا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کوئی نبی ہے، معاذ اللہ۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا حضرت حضور اعلیٰ حضرت کے بارے میں اتنے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وہ کوئی نبی تھے کیا؟ نماز پڑھ کے نکل رہا ہے، وہ یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے، شریعت کی بات پوچھ رہا ہے، وہ یہ بول رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں اتنے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ یہ ظالم یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ نبی کسے بولتے ہیں، ولی کسے بولتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان گردانتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ نیوز چینل پہ بیٹھ کر نیوز اینکر اسلام کے خلاف بول رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف بول رہی ہے، تم میں ہے کلیجا کہ تم اس کا جواب دے سکو؟ جب تم ہی نہیں جانتے ہو اسلام کیا ہے تو تم کیا اسلام کے پر انگلی اٹھنے والی کو دفع کرو گے؟ اسلام کے اوپر جو انگلیاں اٹھ رہی ہے تم اس کا جواب کیسے دو گے جب خود ہی نہیں جانتے اسلام کسے بولتے ہیں؟ مسلمانوں کا اصلی نظام کیا ہوتا ہے جب مسلمان ہی نہیں جانے گا؟ مسلمانوں کے کیریکٹر سے یہ خوشبو ملنی چاہیے تھی کہ یہ آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنے والا ہے، شراب پی کر نشے میں دھت رہنے والا آدمی، چوری کا بازار گرم کرنے والا آدمی، اپنے گھر کو سینما ہال بنا دینے والا آدمی، جہاں سے سجدوں کی روشنی پھوٹنی چاہیے تھی، جہاں پہ قرآن کی تلاوت کے نغمات بلند ہونے چاہیے تھے، وہاں 24 گھنٹے سیریل کی فضا بلند ہے۔ جب ہم فیکٹری سے کام کر کے آتے ہیں، جب ہم اپنی دکان بند کر کے گھر آ لوٹتے ہیں، اپنی بیوی کو بولتے ہیں کھانا دو، میری بیوی بولتی ہے رک جائیے نا، کم کم کا سیریل چل رہا ہے، ابھی لاسٹ پرچار آیا ہوا ہے، یہ پرچار ختم ہو جائے گا، اس کے بعد یہ سیریل ختم ہو جائے گا، اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد آنے والا ہے۔ پوچھ اس چڑیل جیسی بیوی سے، اس کو سیریل کا ٹائم پتا ہے، اس کو پتا ہے کب کم کم کا ٹائم ہے، ساس بہو کی کہانی والی گندی فلمیں کب آ رہی ہیں یہ اس کو پتا ہے، مگر عشاء کی نماز کب شروع ہوتی ہے یہ اس پہ وقوف کا نہیں معلوم ہے، فجر کی اذان کب ہوتی ہے یہ اسے نہیں پتا ہے، ظہر کی اذان کا ٹائم کیا ہے یہ اس کو نہیں معلوم، عصر میں کتنی رکعت ہوتی ہیں نمازیں یہ اس کو نہیں معلوم، مغرب میں کتنی رکعت نماز ہے یہ اس کو نہیں پتا۔ اپنی بیوی کو بتا، اپنی بیوی کو ان ساری چیزوں کی تعلیمات دو۔ میں کہتا ہوں تمہاری بیویاں رمضان میں 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد جب میری بیٹی بولتی ہے، سن رہے ہیں؟ ایک بار زور سے کہیں گے یا رسول اللہ، اور زور سے کہیں یا حبیب اللہ۔ رمضان کا 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد جب میری بیوی اور ہماری بیٹیاں جاتی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، عید کی شاپنگ کرنے کے لیے، ایک صاحب کپڑا فروش سے ملاقات ہوئی، کہا حضرت تنگ آ گئے مسلمانوں کی بچیوں سے۔ کہا کیا ہوا صاحب؟ وہ آدمی جواب دیتا ہے مولانا صاحب 1 مہینے کا روزہ رکھ کر آنے کے بعد مسلمانوں کی بچیاں بولتی ہیں ہمیں کرینہ کا ڈریس چاہیے، ہمیں ثانیہ مرزا کا ڈریس
چاہیے. شرارہ والا کپڑے دکھاؤ, غرارہ والے کپڑے دکھاؤ. میں کہتا ہے بے وقوف لڑکی 1 مہینے کا روزہ برباد کرتی ہے. کون ہے یہ ثانیہ مرزا, کون ہے یہ کرینہ کپور, کون ہے یہ کیٹرینا والا ڈریس؟ خبردار خبردار, تم نے 1 مہینے کا روزہ رکھا, تم کو تو اپنے باپ سے بولنا چاہیے تھا, ابا حضور میں 1 مہینے کا روزہ برباد نہیں کرنا چاہتی, میں نے 1 مہینے کا روزہ رکھا ہے, اب مجھے کرینہ کا ڈریس نہیں چاہیے, مجھے وہ ڈریس چاہیے جو ڈریس نبی کی بیٹی فاطمہ پہنا کرتی تھی, جو ڈریس نبی کی چاہنے والی رابعہ بصریہ پہنا کرتی تھی. جس دن ہماری بچیوں کا یہ شعور جاگے گا, جس دن ہماری بچیوں کا حواس جاگے گا, اس دن سماج کی فضا زہریلی نہیں ہوگی, سماج کی فضا خوشبودار ہو جائے گی. کیوں صاحب؟ عورتیں سمجھدار ہو جائیں گی. جس گود میں انبیاء پرورش پائے, جس گود میں اولیاء پرورش پائے, جس گود میں صلحاء پرورش پائے, وہ گود علم سے سونی ہو گئی, وہ گود علم سے کوری ہو گئی. اس گود کو یہ نہیں پتا ہے کہ علم کہاں, علم کی روشنی کیسی ہوتی ہے, اسے نہیں پتا کہ سجدوں کی روشنی کیسے ہوتی ہے. شادی بیاہ کے موقع سے جب 1-2 گھنٹہ پہلے سے جب میک اپ کر کے اپنے گھر والوں کو تباہ کرتی ہے, میں کہتا ہوں یہ جو 1.5 کلو کا میک اپ اپنے چہرے پہ پوت رہی ہے, اور اس کے بعد جو میک اپ لگا کر جاتی ہے شادیوں میں یا ولیمے میں, کس کو دکھانے جا رہی ہے خوبصورتی؟ تمہیں خوبصورت بننے کا حق ہے, تمہیں خدا نے خوبصورت بنایا ہے, تمہیں سجنے کی بھی اجازت ہے, مگر یاد رکھ پہلے جان لے سجنا کہاں ہے. حضور فرماتے ہیں عورتوں کو سجنے کی اجازت ہے کہاں؟ اپنے شوہر کے سامنے, اپنے شوہر کے سامنے میلے کچیلے گندے کپڑے پہن کر رہتی ہے, اور اب چلیے دوسروں کو خوبصورتی دکھانے کے لیے. خبردار خبردار, تمہیں تو اپنے شوہر کے سامنے سج دھج کر رہنا چاہیے, تاکہ تمہارا شوہر کبھی باہر جا کر دوسرے کی بیوی کو اگر دیکھ لے خوبصورت ہے تو وہ وہیں سے لوٹ کر گھر آئے اس احساس کے ساتھ, میں دوسرے کی بیویوں کو کیوں دیکھوں گا, خدا نے میرے مقدر میں جو بیوی عطا کی ہے یہ بیوی دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون ہے. کیا مطلب؟ تمہارے ایک حرکت کی وجہ سے تمہارا شوہر گناہ سے محفوظ ہو جائے گا. یہ ہر عورت کی ذمہ داری ہے, یہ احساس رہے. جب اس احساس کے ساتھ شوہر بھی زندگی گزارے گا, بیوی بھی زندگی گزارے گی, نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیٹا شرابی نہیں بنے گا, بیٹا بے نمازی بن کر زندگی نہیں گزارے گا, بیٹا چغل خور نہیں ہوگا, بیٹا جوا باز نہیں ہوگا, بیٹا عالم دین ہوگا. اور جب وہ عالم دین ہو جائے گا تو اپنے باپ کی روح کو سکون کیسے پہنچانا ہے, اپنے باپ کو ثواب کیسے پہنچانا ہے, اس حوالے سے اس کا احساس گرم رہے گا. مدرسے میں آپ تب جاتے ہیں جب آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے, مدرسہ جاتے نہیں ہیں, مسجد بھی آپ نہیں جاتے ہیں. کیسے دین سیکھیں گے, کیسے نبی کی شریعت کو جانیں گے آپ؟ جب تک باپ مرے گا نہیں مدرسہ نہیں جائیں گے, جب تک والدہ کا انتقال نہیں ہوگا تب تک مدرسہ نہیں جائیں گے. ماں مرے گی, باپ انتقال کرے گا, تب مفتی صاحب کی بارگاہ میں جائیں گے, حضرت 15 بچوں کو بھیج دیجئے نا, قرآن خوانی کر لیں گے, آ کر کے پھر بچے کھانا کھا لیں گے. میں کہتا ہوں پوچھئے مفتی صاحب قبلہ سے, علامہ رئیس عالم صاحب قبلہ زیائی سے پوچھئے, 15 بچے آئیں گے مدرسے سے قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے لیے, مکمل تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں گے, مگر وہ درد کہاں سے لائیں گے جو باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کے سینے میں پیدا ہوتا ہے؟ امام صاحب, مفتی صاحب حسین جملوں میں دعا کر دیں گے, مگر اس دعا میں درد کہاں سے پیدا ہوگا, اس دعا میں وہ کیفیت کہاں سے آئے گی جو کیفیت باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کے سینے میں پیدا ہوتی ہے, جو باپ کے وصال کے بعد, ماں کے انتقال کے بعد بیٹے کے سینے میں جو درد پیدا ہوتا ہے وہ درد کہاں سے آئے گا؟ اور ہمارے علماء فرماتے ہیں جس دعا میں درد شامل ہوتا ہے, جس دعا میں کیف شامل ہوتا ہے, جس دعا کے الفاظ بولتے وقت آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر جائیں, خدا اسے قبول فرما لیا کرتا ہے.
اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے احساسات کو بیدار کریں، اپنے احساسات کو بیدار کریں۔ مولانا جنید عالم صاحب قبلہ بنارسی نے ہمیں اشارہ کیا تھا کہ 10 بجے تک تقریر ختم کر دینی ہے۔ 10:08 ہو چکے ہیں، یعنی تقریباً 40 منٹ کی تقریر فقیر کی ہو چکی ہے، اور 5 منٹ کی گفتگو ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بار زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کے فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور زور سے کہیں یا حبیب اللہ۔ جب بھی کبھی اس طرح کی محفل سجے، ایصال ثواب کی محفل ہو، چاہے شادی خانہ آبادی کے حوالے سے محفل ہو، کبھی یہ احساس نہ کریں کہ یہ پروگرام شخصی ہے۔ شخصی ہونے کی وجہ سے پہلی بات تو ہماری سوچ ہی خراب ہو گئی۔ میں یہاں کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ہندوستان کا ماحول ایسا ہی ہو گیا۔ یعنی جب تک پتری کی دعوت نہیں ملے گی، جب تک کھانے کی دعوت نہیں ملے گی، تب تک آدمی مصطفیٰ کی محفلوں میں آنا نہیں چاہتا ہے۔ کیوں صاحب مصطفیٰ کی محفل سے اتنی دلچسپی کیسے ختم ہو گئی؟ ہمارا احساس بولتا ہے جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے تو وہ 4 بوٹی کو دیکھ کر کے نبی کی محفل میں آتا ہے، مگر جس کے سینے سے روشنی پھوٹتی ہے وہ صرف یہ سنتا ہے کہ کہاں نبی کی محفل سجی ہے، کہاں مصطفیٰ کا جشن سج رہا ہے، کہاں مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ وہ بوٹی کے چکر میں نہیں آتا ہے، وہ بریانی کی مہک سونگ کر نہیں آتا ہے، وہ صرف اس احساس میں آتا ہے چلو تھوڑی دیر مصطفیٰ کی بات سن لیتے ہیں، چلو مصطفیٰ کا کریکٹر ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ جب انسان اس احساس کے ساتھ نبی کے محفل میں آئے گا تو اللہ رب العزت اس 5 منٹ کی محفل میں شرکت کی وجہ سے خدا زندگی میں انقلاب پیدا فرمائے گا، اس کی زندگی میں ایک رنگ آئے گا، اس کی زندگی کیفیت بھری زندگی ہو جائے گی، اس کی زندگی خوشبودار ہو جائے گی۔ لوگ دیکھیں گے تو رشک کریں گے کہ یہ آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنے والا جا رہا ہے۔ تم نے نہیں دیکھا جب آدمی اپنے کیریکٹر کو مظاہرہ کرتا ہے، حسین کیریکٹر، اچھا کردار پیش کرتا ہے، تو لوگ کریڈٹ دیتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو۔ ابھی آج سے 3 سال پہلے ٹرین میں دلی کے لیے ٹرین نکل رہی ہے، عبد الرحمان نامی ایک ڈاکٹر ہے، وہ عبد الرحمان نامی ایک ٹی ٹی ہے جو ٹکٹ چیک کرنے والا ہے۔ اس کے پاس ایک ڈاکٹر آیا جو اپنی بیوی کے ساتھ ڈیلیوری پیشنٹ لے کر کے ٹرین پر سوار ہوا، ٹی ٹی سے ملاقات کیا، کہا صاحب مجھے ایک برتھ دے دیجئے، میری بیوی ڈیلیوری پیشنٹ ہے، ہماری دونوں ٹکٹیں ویٹنگ میں ہی رہ گئی، میں سوچ رہا تھا کنفرم ہو جائے گا مگر کنفرم نہیں ہو پایا، اب ہم کو سفر کرنا پڑ رہا ہے، کسی طرح ایک برتھ کا انتظام کر دیجئے۔ مسلمان ٹی ٹی تھا، اس نے کہا رک جائیے، مجھ کو 2-4 بوگیوں کو چیک کرنے دیجئے، اس کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کیجئے۔ 2-4 بوگی چیک کر لینے کے بعد ملاقات کیا ڈاکٹر سے، کہا بڑی مشکل سے میں نے آپ کے لیے ایک برتھ کا انتظام کر دیا ہے، یہ فلاں برتھ ہے، اپنی بیوی کو سلا دیجئے، وہیں پر آپ بھی بیٹھ جائیے، آپ کا سفر آسانی سے کٹ جائے گا، آپ منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اس ڈاکٹر نے اپنے جیب سے نوٹ کی گڈی نکالا، مسلمان کے ہاتھ میں تھمانا چاہا، کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا آپ نے میرے لیے برتھ کا انتظام کر دیا، اس کے لیے پیسے دے رہا ہوں۔ کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اس کے لیے گورنمنٹ دیتی ہے، جو آپ دے رہے ہیں اسے رشوت بولتے ہیں، اور رشوت کے حوالے سے میرے پیغمبر کا فرمان ہے 1 درہم کے برابر بھی رشوت مت کھانا، یہ حرام ہے۔ وہ ڈاکٹر بولتا ہے ایک ٹی ٹی، جب تیری سوچ اتنی اچھی ہے تو تیرے پیغمبر کا خیال کتنا اچھا ہوگا۔ آج سے جو تیرا مذہب ہے وہی اس ڈاکٹر کا بھی مذہب ہے، جو کلمہ تو پڑھتا ہے وہ کلمہ اب یہ ڈاکٹر بھی پڑھنا چاہتا ہے۔ کردار اگر ہمارے اچھے ہو جائیں تو پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کی خوشبو لوگوں کو ملے گی، اور اس خوشبو کو جب لوگ محسوس کریں گے تو میرا ضمیر بولتا ہے، میرا وجدان بولتا ہے کہ جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھے گا اسے چین محسوس نہیں ہوگا۔ یہ احساس کون دلائے گا؟ دارو پینے والا مسلمان نہیں، شراب پینے والا مسلمان نہیں، جوا کھیلنے والا مسلمان نہیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی
پابندی کرنے والا مسلمان زبان کٹ جائے یہ جان رہے نہ رہے اس کی فکر نہیں، مصطفیٰ کی سنتوں کی پابندی کا خیال کرے، نبی یہ کونین کے فرمودات پہ عمل کرتے ہوئے کبھی اپنی زبان کو جھوٹ جیسی گندی چیز سے آلودہ نہ کرے۔ جب انسان یہ سوچ لے گا تو لوگ یہ سوچیں گے یہ آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جب اس کی زبان میں اتنی سچائی ہے تو مصطفیٰ کتنے سچے ہوں گے، ان کا پیغمبر کتنا سچا ہوگا۔ یعنی کام اچھے تم کرو گے تمہارے پیغمبر کو لوگ اچھے نام سے یاد کریں گے، اس لیے تم اپنے کردار کو صاف کرو، تم اپنے کیریکٹر میں اجالا بکھیرو، پھر دیکھنا تمہاری زندگی کتنی انقلاب آفری ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم تماموں کو نبی کونین سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو سبھی حضرات ہمارے ساتھ مل کر باواز بلند توبہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، زور سے کلمہ شہادت پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔